बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शोहर के रिज़्क में बरकत लाने के लिए चंद ऐसी आदात शेयर करूंगी कि इन आदात को अपनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये ना सिर्फ आपको रूहानी तौर पर सुकून देंगी बल्कि अमली तौर पर भी आपके घर में खुशहाली और मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आप इन आदात को अपना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहली आदत जो आपके शोहर के रिज़्क में बरकत का सबब बनती है वो है 5 वक्त की नमाज। एक बीवी को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज खुद भी अदा करे और अपने शोहर को भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तलकीन करे। और जब वो सुबह सवेरे फजर की नमाज के लिए उठे तो अपने शोहर को भी जगाए और उसे भी नमाज पढ़ने की तलकीन करे। शोहर और बीवी को चाहिए कि वो अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज से करें, क्योंकि फजर का वक्त बहुत फजीलत वाला और बरकत वाला वक्त होता है। वो रिज़्क की तकसीम का वक्त होता है। उस वक्त मखलूक में रिज़्क बांटा जाता है। जो सुबह को बेदार होकर नमाज फजर अदा करता है उसके रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। फजर के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शोहर के रिज़्क में बरकत की दुआ करना रिज़्क में कुशादगी का सबब बनता है। इसके अलावा सुबह के वक्त सूरह यासीन और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना रिज़्क में खुशहादगी का ज़रिया बनता है। घर के तमाम अफराद की नमाज कायम करना बरकत का सबसे बड़ा ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज रिज़्क में बरकत का सबब बनती है। दूसरी आदत जो आपके शोहर के रिज़्क में बरकत का सबब बनती है वो है आपकी शुक्रगुजारी और क़नाअत की आदत। एक बीवी को चाहिए कि हमेशा अपने शोहर की कमाई पर शुक्र अदा करे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि शुक्रगुजारी करने से नेमतें और ज़्यादा बढ़ती हैं और नाशुक्री करने से नेमतें छीन ली जाती हैं। हराम और मशकूक आमदन से बचा जाए, क्योंकि इस तरीके से आपके रिज़्क में बरकत पैदा नहीं होगी और ना ही आपकी दुआएं कबूल होंगी, बल्कि शुक्रगुजारी और क़नाअत करने से आपके रिज़्क में इजाफ़ा भी होगा और बरकत भी पैदा होगी और आपको दिली सुकून भी मिलेगा। शुक्र करने वाला हमेशा नेमतों के करीब रहता है और नाशुक्री करने वाला हमेशा नेमतों से महरूम रहता है। इसलिए बीवी को चाहिए कि जिस कदर हो सके अपने शोहर की कमाई पर शुक्र अदा करे और कभी भी नाशुक्री का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर मत लेकर आए और जो कुछ मिल रहा है उस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर नेमत के लिए शुक्र अदा करे। तीसरी आदत जो आपके शोहर के रिज़्क में बरकत का सबब बनती है वो है आपका घर में अस्तगफिरुल्लाह की आदत को अपनाना। बीवी और शोहर दोनों को चाहिए कि वो अस्तगफिरुल्लाह की आदत को अपनाएं और दिन में कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ें, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मुसीबतें दूर कर दी जाती हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसी जगह से अता करेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ख़ास तौर पर बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए हर रोज़ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करे। इस तरह से उसके शोहर की राह में आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और उसके रिज़्क में बरकत पैदा हो जाएगी और अस्तगफिरुल्लाह करने से आपके शोहर के रिज़्क में आसानी पैदा कर दी जाएगी और आपके शोहर को वो रिज़्क बगैर किसी रुकावट के मिल जाया करेगा। इसलिए एक बीवी को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर अपने शोहर के लिए अस्तगफिरुल्लाह करे। इस तरह से उसके हालात बदल जाएंगी और रिज़्क में भी बरकत पैदा हो जाएगी। चौथी आदत जो आपके शोहर के रिज़्क में बरकत का सबब बनती है वो है एक बीवी का अपने शोहर को मुस्कुराकर देखना और अच्छे इखलाक से बात करना, क्योंकि एक बीवी जब अपने शोहर की तरफ मुस्कुराकर देखती है तो उसका दिल भी खुश हो जाता है और उसको मुस्कुराकर देखने पर ना सिर्फ उस बीवी को सवाब मिलता है बल्कि उसका शोहर भी उससे खुश हो जाता है। और जब एक बीवी अपने शोहर के साथ अच्छे अखलाक के साथ और इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करती है तो उसके शोहर के दिल में उसके लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका मुकाम बुलंद हो जाता है। इस तरह से ना तो घर में बेबरकती पैदा होती है और फिर घर में खुशहाली आती है और बरकत भी आती है, क्योंकि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे और मियाँ बीवी छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहें और एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम ना करें और उनकी आवाज़ें लड़ते लड़ते बुलंद हो जाएं और दूसरे लोग उनकी आवाज़ें सुने तो इस तरह से उस घर में बेबरकती पैदा हो जाती है और वो बेबरकती फिर शोहर के रिज़्क में तंगी का सबब बनती है। और ना सिर्फ आपके शोहर के रिज़्क में बेबरकती पैदा होती है बल्कि आपके घर के हालात भी बदतर से बदतर होते चले जाते हैं और आपके घर का माहौल भी उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमेशा खुश अखलाक़ी और एहतराम के साथ अपने शोहर के साथ बात करें
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس کو وہ محبت اور احترام دے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کا ادب کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور نرمی، مسکراہٹ اور عزت سے پیش آنا بھی گھر میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ پانچویں عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے وہ ہے صدقے کی عادت۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کے رزق میں سے صدقہ کرے، کیونکہ اس طرح سے اس کے شوہر کے رزق میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور صدقہ کرنے سے نہ صرف مصیبتیں دور ہوتی ہیں بلکہ رزق کے بند دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے آپ کے شوہر کے مال میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا، کیونکہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ دینے سے مال اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ہر روز تھوڑا سا ہی صدقہ نکال دیں، جتنی آپ میں گنجائش ہے۔ آپ کسی کو تھوڑی سی روٹی، پانی یا کھجور کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ صدقہ کریں تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ میرے شوہر کے رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ اور صدقہ دیتے وقت سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی آپ کے گھر میں تو ضرورت مند نہیں ہے، اگر ہے تو سب سے پہلے اس کو وہ صدقہ دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر آپ رشتہ داروں کو وہ صدقہ دیں، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر آپ باہر کسی کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کیونکہ بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے قریب تر لوگوں کو دیتے ہیں۔ چھٹی عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں برکت لاتی ہے وہ ہے سورہ واقعہ کا پڑھنا۔ جو کوئی سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے تو وہ ہمیشہ تنگ دستی اور فکر و فاقہ سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنا لے اور کبھی بھی اس میں ناغہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھے گی، اور اسے کبھی بھی کسی قسم کی محتاجی یا تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور جو کوئی بھی مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام اس سورہ کو سورۃ الغنا یا نگنا دینے والی سورت بھی کہتے تھے۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سی سورت ہے، اور جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں فکر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا، اور گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا بھی گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ساتویں عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں برکت لاتی ہے وہ ہے آپ کی صفائی اور خوشبو کی عادت۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے کونے کونے کو صاف رکھے اور گھر میں خوشبو کا اہتمام کرے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ صاف ستھرے گھر میں آنا پسند کرتے ہیں، اور صاف ستھرے گھر میں اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، جب تک آپ کی صفائی مکمل نہیں ہوگی آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے صفائی اور خوشبو کا اپنے گھر میں خاص اہتمام کریں، کیونکہ شیطان اور جنات وغیرہ گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس طرح سے جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی اس میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو ایسے ہی دھوئے بغیر رکھ دیتی ہیں، یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے برتنوں کو ہمیشہ صاف ستھرا کر کر رکھیں اور اپنے کچن کو بھی صاف رکھیں، اس طریقے سے بھی آپ کے گھر میں برکت اور رحمت نازل ہوگی۔ آٹھویں عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں بے پناہ برکت لائے گی وہ ہے مہمان نوازی کی عادت۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ جب بھی اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی دل سے اور خوشی کے ساتھ خاطر تواضع کرے، اور جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرے اور اس کو اچھے سے اچھے کھانے کھلائے، کیونکہ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گناہ لے کر جاتا ہے۔ اور مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں داخل کر دی جاتی ہیں اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مہمان نوازی کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو ہمیشہ دینے والا بنائے، لینے والا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ دینے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور جتنا ہو سکے اپنے گھر سے لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس سے بھی آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ نویں عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں بے پناہ برکت کا سبب بنتی ہے وہ ہے درود شریف پڑھنے کی عادت۔ بیوی کو چاہیے کہ خود بھی درود شریف پڑھے اور شوہر کو بھی درود شریف پڑھنے کی تلقین کرے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی ببرکت اور فضیلت والی عبادت ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں اور آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔
اور جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے درود شریف کو لازمی پڑھیں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ 10ویں عادت جو آپ کے شوہر کے رزق میں برکت لاتی ہے وہ ہے آپ کا اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے اور ان کو عزت احترام دیتی ہے تو اس کے شوہر کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنتی ہے اور اس کے شوہر بھی اس کی عزت کرنے شروع کر دیتی ہیں، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ رشتوں کو جوڑتی ہے نہ کہ توڑتی ہے، اور رشتہ جوڑنے والی عورتیں اللہ کے ہاں عزت پاتی ہیں اور ان کے گھروں میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے بھی اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور گھر میں برکت پیدا ہوگی، اور اس طرح سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا اور نحوست اور بے اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ وہ تمام عادات شیئر کی ہیں جن کی مدد سے ایک بیوی اپنے چھوٹی سی جھونپڑی کو بھی محل بنا سکتی ہے، اور یقین جانیے اگر بیوی ان عادات کو اپنائے گی تو اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ ان عادات کو اپنانے کے بعد بیوی فرق خود اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرے گی اور اسے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بھی ایک محل کی طرح محسوس ہوگی، کیونکہ ان عادات کو اپنانے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں وہ راحت، خوشی، سکون اور برکت محسوس ہوگی جو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی عورتوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ بھی ان عادات کو آج سے ہی اپنائیں اور اپنی زندگی کو خوشحال اور آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو پھولوں جیسا حسین بنائیں۔